अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीओलॉजिस्ट। आज के लेक्चर में हम करेंगे सूरह बकरा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सूरह बकरा तरतीब के एतबार से कुरान मजीद की कौन सी सूरत है? तो सूरह बकरा तरतीब के एतबार से कुरान मजीद की दूसरी और सबसे तवील सूरत है, यानी सबसे लंबी सूरत है। कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत कौन सी है? तो कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत सूरह बकरा है। क्वेश्चन नंबर 3, सूरह बकरा की कुल आयात कितनी हैं? तो 286 सूरह बकरा की कुल आयात हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हरूफ मुकातियात किन हरूफ को कहते हैं? तो हमने पढ़ा था कि हरूफ मुकातियात ऐसे अल्फाज होते हैं, ऐसे हरूफ होते हैं जिनका मतलब सिर्फ अल्लाह और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई भी नहीं जानता। इसका आंसर कैसे हम लिखेंगे? कुरान मजीद की कुछ सूरतों के शुरू में आने वाले वो हरूफ जिनके मायनी अल्लाह ताला और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं जानता, इन्हें हरूफ मुकातियात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूरह बकरा की वजह तस्मिया तहरीर करें। तो सूरह बकरा की आयात 67-73 यानी कि 73 में उससे उस गाय का वाक़या मज़कूर है जिसे ज़िबा करने का हुक्म बनी इसराइल को दिया गया था। इसलिए इस सूरह का नाम बकरा है कि बकरा अरबी ज़ुबान में गाय को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाक़या ज़िबा बकरा के ज़िक्र में क्या हिकमत है? तो वाक़या ज़िबा बकरा के ज़िक्र में ये हिकमत पोशीदा है कि अल्लाह ताला इंसानों के मर जाने के बाद इन्हें दोबारा ज़िंदा करने पर मुकम्मल कुदरत रखता है। मतलब अल्लाह जिसे एक बार पैदा फरमा सकता है, उसे मरने के बाद दोबारा भी ज़िंदा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, सूरह बकरा कब और कहाँ नाजिल हुई? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो सूरह बकरा नाजिल हुई, यानी कि मदनी सूरत है ये सूरह बकरा। क्वेश्चन नंबर 8, सूरह बकरा के मौज़ूआत और मज़ामीन मक्की सूरतों से मुख्तलिफ क्यों हैं? तो मदीना मुनव्वरा में जब लोगों को इस्लाम की दावत पेश की जा रही थी और यहाँ इस्लाम की दावत जिस मरहले में दाखिल हो रही थी उसकी ज़रूरियात और तकाज़े मक्का मुकरमा में रहने वालों से मुख्तलिफ थे, इसलिए सूरह बकरा के मौज़ूआत और मज़ामीन मक्की सूरतों से मुख्तलिफ हैं। सूरह बकरा की एक फ़जीलत तहरीर करें। सूरह बकरा की फ़जीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की एक चोटी होती है और कुरान मजीद की चोटी सूरह बकरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक किस सूरत की तलावत से शैतान घर में दाखिल नहीं होता? तो हमने अभी MCQs में देखा था लास्ट वीडियो में कि वो सूरह बकरा की तिलावत ही जिससे शैतान घर में दाखिल नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत को कुरान मजीद की चोटी करार दिया है? तो भी हमने पीछे यहाँ पर पढ़ा था कि कुरान मजीद की चोटी किसे कहा गया है? सूरह बकरा को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने गरामी के मुताबिक किस सूरत की तलावत करने वाले पर जादूगर, काहन और मकार लोगों का बस नहीं चलता? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सूरह बकरा की तलावत करने वाले पर जादूगर, काहन और मकार लोगों का बस नहीं चलता या बस नहीं चलता, या वो किसी को काबू में नहीं कर सकते। कुरान मजीद की 7 तवील तरीन सूरतों की फजीलत क्या है? कुरान मजीद की 7 तवील तरीन सूरतों की फजीलत के मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान मजीद के 7 तवील सूरतों के इल्म को हासिल कर लिया वो बहुत बड़ा आलिम बन गया। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात की फजीलत क्या है? सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात की ये फजीलत है कि जो शख्स सूरह बकरा की आखिरी दो आयात कौन सी थी जिसमें दुआ बताई गई है हमें?
رات کو سونے سے پہلے پڑھے گا تو یہ 2 آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سورہ بقرہ کے مضامین کی گہرائی اور وسعت پر 2 سطور تحریر کریں یا 2 لائنز لکھیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ سورہ بقرہ کے مضامین کی گہرائی اور وسعت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کو اس سورت کو مکمل طور پر سیکھنے میں 12 سال لگے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر کو 8 سال لگے۔ تو اسی سے ہی سورہ بقرہ کے مضامین کی گہرائی کا اور وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے صحابہ تھے انہیں 12 سال اور 8 سال لگ گئے اس کو سیکھنے میں۔ آیت الکرسی کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ تو آیت الکرسی کی سب سے بڑی فضیلت والی آیت ہے۔ آیت الکرسی کیا ہے؟ بہت فضیلت والی آیت ہے۔ یہ آیت تمام آیتوں کی سردار ہے، یعنی کہ اسے تمام آیتوں کی سردار کہا گیا ہے، سورہ بقرہ کی تمام آیتوں کی سردار۔ آیت الکرسی کا مضمون بیان کریں۔ آیت الکرسی کا موضوع اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے یکتا ہونے پر بتایا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ کی قدرت اور صفات کا بھی بیان ہے، یعنی کہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ تو سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں انسانوں کی کتنی اور کون سی اقسام ذکر کی گئی ہیں؟ تو سورہ بقرہ کے آغاز میں انسانوں کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ پہلی تھی مومن، دوسری کافر اور تیسری منافق۔ سورہ بقرہ میں مذکور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے کی حکمت بیان کریں۔ تو ان کے واقعے کی حکمت کیا تھی؟ سورہ بقرہ میں مذکور حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کے واقعے کو اس لیے بیان کیا گیا تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو سکے کہ انہیں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے اللہ نے۔ سورہ بقرہ میں آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر کس قوم سے خطاب کیا گیا ہے؟ تو وہ قوم تھی بنی اسرائیل کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو نہ صرف یہودی اور مسیح بلکہ عرب کے بت پرست یعنی بتوں کی پوجا کرنے والے بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کس طور پر آیا ہے؟ تو بنی اسرائیل کا تذکرہ ایک نافرمان اور ناشکری قوم کے طور پر آیا ہے۔ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کرنے کا موضوع کس صورت میں زیر بحث آیا ہے؟ تو بیت اللہ کو قبلہ مقرر کرنے کا موضوع سورہ بقرہ میں زیر بحث آیا ہے۔ سود کی قباحت پر 2 سطور تحریر کریں۔ تو سورہ بقرہ میں سود کو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں جن برائیوں کی مذمت کی گئی ان میں سے ایک سود بھی ہے۔ ایمان کا اظہار کس چیز سے ہوتا ہے؟ ایمان کا اظہار عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ اور عمل کا اظہار کس سے ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے سے۔ اس میں پہلا اس نے ہمیں بتایا تھا طریقہ یہ ہے کہ نماز ادا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ مشکلات اور مصائب میں اہل ایمان کا شیوا کیا ہوتا ہے؟ تو اہل ایمان صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو امتحانات اور آزمائشوں سے کیوں گزارتا ہے؟ تو سعادت اور فضیلت کا حصول محنت اور قربانی کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں اور امتحانات سے گزار کر اعلیٰ مقام و مرتبے پر نوازتا ہے، یعنی کہ اعلیٰ درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے نیک بندوں کو اعلیٰ مقام و مرتبے سے نوازتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں اور امتحانات سے گزار کر اعلیٰ مقام و مرتبے سے نوازتا ہے۔ اہل کتاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیوں کیا تھا؟ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ حسد اور عناد کی وجہ سے انہوں نے کیا تھا، وہ حسد فرماتے تھے۔
وہ حسد کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور انا سے مجبور تھے، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔ ایمان کے کمال کی علامت کیا ہے؟ تو ایمان کے کمال کی علامت یہ ہے کہ بندہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرے۔ سورہ بقرہ میں مال خرچ کرنے کی کیا ترتیب بتائی گئی ہے؟ تو بتایا گیا ہے کہ پہلے والدین پر خرچ کیا جائے مال، پھر رشتہ داروں پر، پھر دیگر حاجت مندوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے۔ نیکسٹ ہمارا لاسٹ کوشچن ہے، انسان کس وجہ سے فائدے کو نقصان اور نقصان کو فائدہ سمجھتا ہے؟ تو انسان اپنی لا علمی یعنی کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے، یا ناقص علم یعنی کہ کم علم ہونے کی وجہ سے فائدے کو نقصان اور نقصان کو فائدہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے کچھ امپورٹنٹ شارٹ کوشچنس۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔